آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈی ایچ اے گجرانوالہ اور ڈی ایچ اے کراچی میں جو ایک پروجیکٹ آیا تھا اے آر وائی لگونا کے نام سے، جس میں ابھی تک خاطر خواہ کسی قسم کی بھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں آئی ہے۔ صرف جو ہے وہ لینڈ کو ڈیمارک کر دینا اور ڈگنگ کر دینے سے جو ہے وہ آپ کے پرومسز فلفل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان پروجیکٹ کو ٹل دی اینڈ تک ڈیلیور کرنا، لوگوں کے پیسوں کو صحیح طریقے سے یوز کرنا از دا اونلی تھنگ یو ہیو ٹو ڈو۔ اب بات یہ ہے کہ آپ بہت اچھی آڈٹ فرم رکھتے ہیں، آپ شروع کے اندر جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ایک جو ہے وہ بڑی ملٹی نیشنل ایک بڑی اچھی آڈٹ فرم ہے جو لوگوں کے پیسوں کو جو ہے وہ آڈٹ کیا کرے گی، اینڈ دین پھر ہم لوگ اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کریں گے، ڈیولپمنٹ فنڈز کو آپ یو کین چیک اور یو کین سی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آفٹر 3 ایئرز، آفٹر 2.5 ایئرز، ڈی ایچ اے کراچی کے اندر جو اس وقت پروجیکٹ آ رہا تھا اے آر وائی لگونا کے نام سے، اس میں اس وقت دیر از نتھنگ، صرف ایک ڈگنگ ہوئی ہے جو کہ تو ویسے ہی کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ہی جو ہے وہ ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے بعد ایک ایسا ہی پروجیکٹ آیا تھا اے آر وائی لگونا اینڈ ڈی ایچ اے کا جوائنٹ وینچر تھا، بٹ اس میں بھی ابھی تک وہی سچویشن ہے، دیر از نتھنگ آن دا ڈیولپمنٹ سائڈ، اور جو کہ صرف ایک لینڈ کو بھی جو ہے وہ ڈیمارک نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے کافی لوگوں کے کویشچنز ہیں، اور مطلب پروجیکٹ کو آپ کس طریقے سے ریٹ کرتے ہیں بیفور انویسٹنگ، تو آج ہم لوگ ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے ان دس ایگزیکٹ ویڈیو، سو پلیز اسٹے ود می۔ السلام علیکم، مائی نیم از حسنین اور آئی ایم دا فاؤنڈر آف انویسٹر پارک، اور آج جو ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریگارڈنگ پروجیکٹس اور اپارٹمنٹس اور کمرشل بلڈنگس، اس کے حوالے سے ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئی وڈ سے کہ یہ جب ڈیورنگ عمران خان گورنمنٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلیک منی انٹروڈکشن ہوا ان دا مارکیٹ، تو آئی واز ویری مچ شیور کہ یہ جو پروجیکٹس اس وقت پورے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں، چونکہ یہ بلیک منی انٹروڈکشن کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ہر ڈیولپر، تو اس میں دیر از اے ویری بگ چانسز کہ جو بھی لوگ اس کو پروجیکٹس کو یہاں پر بنانے جا رہے ہیں، لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، ان کا فائدہ زیادہ ہے rather than the customer or the end user itself، کیونکہ انہوں نے اپنے پیسے کو وائٹ کرنا ہے no matter what، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر ان دا اسٹارٹنگ آف ان دا انیشیل فیز، صرف ڈگنگ کے فیز کے اندر، یا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کا پہلا فیز ہوتا ہے جس میں آپ ڈگنگ کرتے ہیں اینڈ آپ جو فرسٹ بیس جو ہے اس کو تیار کرتے ہیں، اگر وہ تب بھاگ جاتے ہیں تو تب بھی وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں اچھا خاصا پیسہ کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ان دا سیکنڈ فیز کسی جگہ پر بھاگ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی بہت زیادہ اچھا پیسہ کلیکٹ کر لیتے ہیں مارکیٹ سے۔ اب دا تھنگ از کہ اب بات تو یہ ہے کہ اس میں صرف ڈیولپر کا ہی فائدہ تھا۔ اب پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایک ڈرا بیک ہے ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اتھارٹی کا، پبلک اتھارٹی کا کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کو میک شور کر سکے کہ جو ہارڈ اینڈ منی ہے خاص طور پہ پبلک کا، وہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اب کوئی بھی ڈیلر اگر بھاگ جاتا ہے، کوئی بھی ڈیولپر بھاگ جاتا ہے ان دا مڈل آف سم ویئر، تو وہ اس کے پاس انارمس جو ہے وہ اماؤنٹس آف منی ہوتا ہے، جو کہ ہارڈ اینڈ منی ہوتا ہے اوورسیز انویسٹرز کا، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹس کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، تو وہ جب بھاگ جاتے ہیں پیسے لے کے، تو بعد میں وہی اس کو اگر کسی طریقے سے نیب کے تھرو، اگر کسی طریقے سے آپ جو ہے اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ کر دیتے ہیں، تو بعد میں پلی بارگین کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جی وہ سارے پیسے وہ ہڑپ کر گیا اینڈ ہی ہیز نتھنگ ٹو پے ناؤ، اور پھر اس میں جو پرابلم فیس کرتا ہے وہ خاص طور پہ کسٹمر ہی کرتا ہے، اینڈ یوزر کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے اندر جو ہونی چاہیے میرے اندازے کے مطابق، وہ جو ہے وہ کوئی سینٹرل اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ میک شور کرے، ڈیولپر کو ٹل دی اینڈ تک چیک کرے کہ وہ از ہی فلفلنگ دا پرومسز، اور وہ کیا اپنے پرومسز کو فلفل کر رہا ہے صحیح طریقے سے یا نہیں کر رہا ہے۔ اور کوئی پبلک کا کوئی بھی بندہ ہے، اگر کوئی بھی ایک آدمی ہے، جو بھی کوئی بھی ایک انڈیویجول ہے، اگر اس نے پیسے کسی کو پے کیے ہیں، اس کو کسی قسم کا پرابلم تو نہیں ہے مارکیٹ میں، یا وہ کسی پروجیکٹ کے اندر اس کے ساتھ کوئی اسکیم تو نہیں ہو گیا، کوئی فراڈ تو نہیں ہو گیا، کوئی اس کے پیسے تو نہیں لے کے بھاگ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ چاہے آپ زمین.com پہ چلے جائیں، یا چاہے آپ کسی بھی بڑے پلیٹ فارم پہ
کے پہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں. زمین.com پہ آئی کین گیو یو نمبر آف پروجیکٹس جو کہ ابھی جو ہے وہ انیشیل فیز میں بھی انہوں نے اسٹارٹ نہیں کیا ہے, کسی چیز کو بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے, اینڈ دیر از آلموسٹ 4 to 5 years کے لوگ پیسے دے کے تو اس کے اندر پھنسے ہوئے. اسی طرح ہی ARY لگونا اور DHA آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ARY جو ہے اس کا اچھا خاصا نام ہے ان پاکستان, اور اگر آپ DHA کو بھی دیکھیں تو اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بھی کوئی کوشچن نہیں کر سکتے ہیں آپ. بٹ اس سچویشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے دو نام کے ہونے کے باوجود بھی دے آر ڈوئنگ نتھنگ ریگارڈنگ دیئر پروجیکٹس, ریگارڈنگ دیئر پرومسز. لوگوں سے وہ انسٹالمنٹس بھی لے رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ سرچارج بھی ڈل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پروجیکٹ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے بڑے نام بھی مارکیٹ کے اندر لوگوں کے ساتھ, پبلک کے پیسے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مس یوز کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہو از گوئنگ ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی آن دا پبلک سائڈ. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کاشیس اباؤٹ اٹ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی اتھارٹی ضرور ہونی چاہیے جو کہ اس طرح کے ڈیولپرز, اس طرح کے ڈیلرز, اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں زمین.com جیسے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو میک شور کرے کہ وہ پبلک کے پیسے کو جو ہے وہ مس یوز نہ کرے. تو ہیونگ سیڈ آل دیٹ, بٹ اس کے باوجود آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ مطلب ساری پروجیکٹس جو ہیں وہ اس طرح کے آپ کو نظر آتے ہیں آل اوور دا پاکستان. دیر آر اے لاٹ آف پیپل جو کہ کام کرنے والے ہیں, جو کہ اچھے طریقے سے ڈلیور کرنے والے ہیں پروجیکٹس. اسی طرح ہی لاہور کے اندر جو ہے وہ ورٹیکل کے نام سے جو ہے وہ ایک پروجیکٹس جو ہے وہ چل رہے ہیں, ملٹیپل پروجیکٹس ہیں. انہوں نے اپنی پہلی 2 بلڈنگز جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں اینڈ اس کو ڈلیور بھی آلموسٹ کرنے کے قریب ہے. 3rd پروجیکٹ ان کا چل رہا ہے, اس کے بارے میں آئی ایم ویری مچ شیور کہ وہ بڑا اچھا پروجیکٹ ہے, اس میں لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ پروجیکٹ کو صحیح طریقے سے ڈیٹیل سٹڈی کریں بیفور انویسٹنگ, اور آپ اس کی پریویس کریڈیبلٹی ان دا مارکیٹ جو ہے وہ ضرور چیک کریں بیفور انویسٹنگ. تو اس لیے مائی ورڈکٹ ریگارڈنگ جو ہے وہ انویسٹمنٹس ان پروجیکٹس وہ یہ ہے کہ بیفور انویسٹنگ ان ٹو دا پروجیکٹس یو ہیو ٹو سی کہ آپ جو ہے اس کی پریویس کریڈیبلٹی ان دا مارکیٹ جو ہے وہ کیسی ہے, اور جو خاص طور پہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی ریگارڈنگ اتھارٹی ہے کہ کوئی ایسی اتھارٹی جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے جو کہ عوام کے پیسے کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکے. تو آئی ہوپ کہ دیٹس آل ریگارڈنگ پروجیکٹس کی جو ہے وہ ڈیٹیل کے حوالے سے, اور جو اسکیم کے حوالے سے اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں, تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے رول آؤٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ ایک نئی ایجوکیشن ویڈیو کے ساتھ انویسٹر پارک کے فورم سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. پلیز ٹیک کیئر. ہیو اے نائس ڈے.